سامعین محترم، حاضرین مجلس، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ یہ بات سن رہے تھے کہ دنیا کی زندگی حقیقت میں دار العمل ہے، یہاں عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور اختیار دے دیا ہے۔ کسی کا دل چاہتا ہے نیکیاں کرے، کسی کا دل چاہتا ہے برائیاں کرے، اور قیامت کو فیصلے ہوں گے۔ قیامت کو تمہارے عمل کی جزا ہوگی۔ لیکن ایک نقطہ نوٹ کریں، انسان کا عمل وہی قبول ہوگا جس کے اندر دو شرائط ہوں گی۔ کوئی بھی عمل ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی انسان کرتا ہے، قبول تب ہوگا جب دو چیزیں آپ کے عمل میں پائی گئیں۔ پہلی چیز، وہ عمل اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے، اس کو اخلاص کہتے ہیں، خلوص نیت کہتے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کا عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 110، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی معرفت ملے، اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہے، اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کے عمل کو اللہ قبول کر لیں، تو کرنا کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک اور صالح عمل کرے، وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ عمل کرے تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا میں کوئی دنیاوی مفاد شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے اخلاص، اخلاص العمل للہ وتبری عن كل ما دون اللہ۔ اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہو، نیت ہو، ارادہ ہو، قصد ہو، عزم ہو۔ میں آج جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، کس لیے؟ میرا رب راضی ہو جائے، میں اپنے رب کا پیارا بن جاؤں، میں اپنے رب کا برگزیدہ بن جاؤں۔ یہ ہے، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اور اسی بات کا درس دیا قرآن نے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ یہ عین اخلاص ہے۔ میرے جسم کا عضو انگ انگ اللہ کے لیے، اسی نے دیا تھا، اسی کی مرضی کے مطابق گزاروں گا۔ دنیا میں قدم بھی اٹھاؤں گا تو اس رب کی مرضی کے مطابق اٹھاؤں گا، کسی کی طرف آنکھ بھی اٹھاؤں گا تو اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھاؤں گا، اور کسی کی طرف میرے ہاتھ بھی اٹھیں گے تو اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھیں گے۔ ہاتھ میرے ہیں، دیے رب نے ہیں، مرضی بھی اسی کی چلے گی۔ یہ اخلاص، اسی بات کو پیوریفائی کرنا ہے، اسی بات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ٹو پیوریفائی فار یور آل ایکشنز، اپنے تمام معاملات کو پیوریفائی کرو۔
with the intentions of pleasure of Allah Almighty, اللہ رب العزت کی اخلاص کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی محبت کے لیے, اسے اخلاص کہتے ہیں. اور ہم دن میں کئی باتیں بولتے ہیں, یہ زبان کھلتی ہے اور کچھ لوگ اس زبان سے ایسے الفاظ نکالیں گے لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں گے, اور کچھ لوگ اس زبان سے الفاظ نکالیں گے لوگوں کے دلوں کو توڑ کے رکھ دیں گے. یہ زبانیں بولتی ہیں, لیکن اللہ نے کہا 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن میں خیر ہوتی ہے. 3 باتیں کون کون سی؟ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس. جو بندہ صدقے کا حکم دیتا ہے, سچائی کا درس دیتا ہے, لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے. دوسری بات, اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین, گھر والوں کو تلاوت قرآن کی تلقین, باہر جاتا ہے معاشرے کی اصلاح کی تلقین. اور تیسری بات یہ ہے او اصلاح بین الناس, زبان کھولتا ہے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے. یہ 3 باتیں جو دن میں بولتا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. جو یہ 3 کام کرتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میرا اللہ مجھے اپنا بنا لے, اپنے رب کا یار اور سجن اور ڈیلی بننے کے لیے جو یہ 3 کام کرتا ہے, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, اپنے دامن میں اجر عظیم سمیٹ کے لوٹتا ہے. اجر عظیم اس کو ملتا ہے. لیکن فوکس ایک چیز پہ, توجہ ایک چیز پہ, انٹینشن ایک چیز پہ. وہ کون سی چیز ہے؟ اخلاص. زندگی میں اللہ نے جو بھی ہمیں عبادات دی ہیں, چھوٹی ہو بڑی ہو, ہر عبادت میں اخلاص کی چیز کو لازم قرار دیا ہے. اخلاص یہ چھوٹا سا عمل ہے, لا الہ الا اللہ پڑھنا کرنے میں چھوٹا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھنا. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بہا وجہ اللہ. جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے, میں رب کا نام لوں گا, رب کا پیارا بن جاؤں گا, نیت یہ ہے, ارادہ یہ ہے, اللہ اس شخص کو جہنم کی آگ پر حرام قرار دے دیتے, جہنمی نہیں ہو سکتا یہ. اور ایک اور روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسی. جو شخص خالص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, قیامت کو میری سفارش کے سب سے زیادہ قریب ہوگا. سبحان اللہ. اور یہی بس نہیں, حدیث بطاقہ بھی لے کے جائے اس ضمن میں. جامع ترمذی کی حدیث, نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص قیامت کو جب نامہ اعمال کھلیں گے, اس کی نیکیاں تولی جا رہی ہیں, وزن ہو رہے ہیں, اور اس کی برائیاں نکلی 99 رجسٹر, برائیوں کے 99 رجسٹر برائیوں کے, اور نیکی پلے ہے ہی کوئی نہیں, ایک نیکی بھی نہیں ہے. اب فیصلہ کیا؟ جہنمی. لیکن وہ دیکھا ادھر ادھر دیکھا تو ایک پرچی نکلی چھوٹی سی, اس کے اوپر لکھا تھا لا الہ الا اللہ. اللہ نے کہا لے جو اس کو تولو, نامہ اعمال میں تولو, اس کو میزان میں وزن کرو اس کو. وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, کہاں 99 رجسٹر ان کا وزن, کہاں چھوٹی سی پرچی جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے. جامع ترمذی کی حدیث, نبی اسلام نے فرمایا جب ایک پرچی رکھی گئی 99 رجسٹر کے مقابلے میں, وہ پرچی والا پلڑا زمین کے ساتھ لگ گیا. اس قدر وزن تھا اس کلمہ طیبہ میں, کیونکہ اس نے خلوص نیت کے ساتھ بولا تھا. یہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اتنی بڑی بن جائے خلوص نیت کی وجہ سے. دوسری بات نوٹ کریں, نماز کی باری آئی, اخلاص کو اللہ رب العزت نے لازمی قرار دیا. کہا من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی. جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھے, ایک بات, 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ, 2 باتیں,
جماعت کے ساتھ 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ. اور مہم بات من صلی للہ, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے پڑھے گا 40 دن تک. اجر کتنا ہے؟ کتبت لہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. 2 چیزوں سے اللہ اس کو بری کر دیتے ہیں. ایک بات کہ یہ بندہ کبھی بھی منافق نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ اگر دنیا سے چلا گیا تو کبھی بھی جہنمی نہیں ہو سکتا. للہ, اللہ کے لیے. اور یہاں تو پوری نماز کی بات ہے. صحیح مسلم کی حدیث پڑھیے, ایک سجدے کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا. آپ نے فرمایا علیک بکثرۃ السجود فإنک لا تسجد سجدۃ للہ الا رفعک اللہ بها درجہ وحط عنک بها خطیہ. پوری نماز تو ایک طرف, ایک سجدہ بھی تم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو, رب کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاتے ہو رب کی رضا کے لیے, اللہ اس ایک سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک مقام بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں. خلوص نیت, نیت اللہ کی رضا ہو, اللہ کی رضا مقصود ہو. اور اگر کوئی انسان مسجد بنائے, مسجد پوری مسجد کی بات نہیں کرنے لگا, من بنا للہ مسجدا, کتنی مسجد بنانی ہے؟ پوری بلڈنگ 1 ایکڑ میں 2 ایکڑ میں نہیں. کمفحص قطاط او اصغر, ایک چڑیا یا ایک کبوتر کی جگہ جتنی ہوتی ہے. اگر بیٹھے کبوتر تو کتنی جگہ بیٹھتا ہے؟ 1 ایکڑ میں بیٹھا, وہ چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے. اتنی جگہ بھی اور مسجد میں اپنا حصہ ڈال دیتا ہے. بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, اللہ اس کا جنت میں پورا گھر بناتے ہیں. لیکن من بنا مسجدا للہ, للہ کی بات نہ بھولی, للہ کی بات نہیں چھوڑنی, اللہ کے لیے. اللہ کے لیے ہوگا تو یہ اجر ملے گا. اور صدقے کی بات آئی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم صدقہ کرو 1 دانہ اللہ کی راہ میں تو دیکھنا اجر کتنا ملتا ہے. اٹھائیے سورہ بقرہ, اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ, جو شخص اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے زمین میں ایک دانہ, کوئی انسان, کوئی کاشت, کوئی کسان کاشتکاری کرتا ہے, ایک دانہ زمین میں بوتا ہے, اس کی رکھوالی کرتا ہے, پانی دیتا ہے, اس کی جو ہے وہ جو اس کی زرخیزی کرتا ہے. ایک دانہ زمین میں بویا, ایک دانے کی کتنی بالیاں نکلتی ہیں؟ کس قدر اجر. ایک دانہ زمین میں بویا تھا اور 7 بالیاں نکلتی ہیں. گندم کا سٹا لے لو, ایک دانہ بویا, ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو 7 ملٹیپلائی بائی 100 از اکول ٹو 700. ایک دانہ زمین میں بویا, 700 نکلے, یہ اس بندے کو اجر ملتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اور نبی اسلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں, آپ نے فرمایا جو شخص ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو پکڑتے ہیں اپنے ہاتھ میں, فیربیھا, اس کو بڑا کرتے ہیں, ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے. قیامت کو رب کے دربار میں جائے گا بندہ اور ایک پہاڑ نیکیوں کا نظر آئے گا, کہے گا یا اللہ اتنی ساری نیکیاں تو میری تھی نہیں, یہ ایک پہاڑ کیسے بن گیا؟ تو اللہ کہتے ہیں جو ایک کھجور تم نے میری رضا کے لیے صدقہ کی تھی آج اس کا صلہ ہے. یہ کس قدر خلوص نیت کی اہمیت ہے. اور نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جب تم کسی مرنے پہ جاؤ, کسی جنازے پہ, کسی جنازے میں شرکت کرو, اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء, جب تم کسی جنازے میں شرکت کرو اس کے لیے خلوص نیت کے ساتھ دعا کیا کرو, اللہ مجھے بھی معاف کر دے, اس میت کو بھی معاف کر دے. یہ نیت لے کے جایا کرو, اللہ رب العزت تمہیں تمہارا مطلوب عطا کریں گے. آج کیا نیتیں ہوتی ہیں, میں فلاں مرنے پہ جاؤں گا کیونکہ وہ میرے مرنے پہ آیا تھا, میں اگر نہ گیا تو یہ نہ ہو کل کو میرے مرنے پہ نہ آئے. یہ نیتیں ہمارے معاشرے کا بگاڑ تو ہو سکتی ہیں, محمد کی سنت نہیں ہو سکتی. یہ ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہے. اگر میں اس کے مرنے پہ نہ گیا تو میرے مرنے پہ نہیں آئے گا. آج میں اس کے جنازے پہ نہ گیا تو اس کے گھر والے میرے جنازے پہ نہیں آئیں گے. ارے نہ آئے تو تیرے جنازے پہ کیا ہوگا؟ نیت کا خلوص. تم اس کے جنازے پہ جاؤ اس لیے میرا مسلمان بھائی ہے,
اس کی آخری رسومات میں شریک ہونا ہے میں نے، اور اس کے لیے دعا کرنی ہے میں نے، رب میرے لیے بھی وسیلے قائم کرے مغفرت کے، اس نیت سے جاؤ گے اللہ تمہیں مرادیں بھی دے گا۔ اور بات آ گئی قربانی کی، جب قربانی کی بات ہے اللہ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تم قربانیاں کرتے ہو اللہ کی راہ میں، اللہ کو تمہارا گوشت نہیں چاہیے۔ تم قربانیاں کرتے سمجھو اللہ گوشت چاہیے ہمارا، اللہ کو تمہارا گوشت نہیں چاہیے، تمہاری جانوروں کا خون نہیں چاہیے، تم قربانی کرتے ہو اللہ کو یہ چیزیں نہیں چاہیے، یہ قربانیاں، یہ گوشت، یہ خون، their meat and blood will not reach to Allah، اللہ کے پاس یہ نہیں پہنچتے، but what reach to Allah is piety and taqwa from your heart۔ اللہ کو جو چیز چاہیے وہ تقوی چاہیے، اللہ کو جو چیز چاہیے تمہاری برگزیدگی چاہیے، اللہ کو تمہاری بندگی چاہیے، اللہ کو قربانی کرتے ہو اللہ کو تمہارا خلوص چاہیے، یہاں سے دل میں اٹھنے والے ارادے چاہیے، رب کو تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، یہ دل میں ارادے جو چھپے ہیں وہ چاہیے اللہ کو۔ یہ قربانی کی بات، روزے کی بات آئی اور فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، ایک روزہ جو رکھتا ہے اللہ کے لیے، فرمایا بعد اللہ بذلک اليوم 70 خریفا من النار، اللہ 70,000 سال کی مسافت اس بندے کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ ایک روزے کا اجر، لیکن کس کا؟ جو اجر کے لیے اللہ کی رضا کے لیے رکھا گیا ہو۔ حج کی باری آئی تو کہا من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، اس خلوص نیت کی وجہ سے جب وہ حج کر کے واپس آتا ہے اس کا اجر کتنا ہے، اس بندے کے نامہ اعمال میں اجر کتنا لکھا جاتا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے پلے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ اور آخری بات اس عمل میں نوٹ کریں، کسی معاشرے میں کسی مجلس میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اور وہ بندہ جو طاقت رکھنے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود، جواب دینے کی ہمت رکھنے کے باوجود پیچھے ہٹ جائے کہ معاشرے میں بگاڑ ہوگا، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، میں دور ہو جاتا ہوں، خاموشی اختیار کرتا ہے، تواضع کر لیتا ہے، نبی اسلام نے فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اس بندے نے اس معاشرے میں، اس کمیونٹی میں اللہ کی رضا کے لیے پیچھے ہٹا، اللہ اس بندے کو اس معاشرے میں، اس گھر میں، اس کمیونٹی میں، اس مجلس میں، اس کلاس میں، اس سٹاف روم میں اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں، اللہ اس کو بلندیاں دے دیتے۔ کیوں؟ رب کے لیے پیچھے ہٹا تھا۔ یہ ہے خلوص نیت، یہ ہے خلوص نیت کی اہمیت۔ آج جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، پوچھو اپنے آپ سے کیا لینے کے لیے آئے ہو، کیا چاہیے تمہیں، کیا ارادے ہیں دل میں، کیا نیتیں ہیں دل میں۔ میں یہاں کھڑا ہوں، بول رہا ہوں، کیا چاہیے؟ یہ دل سے سوال کرنے والی بات، یہ منہ سے بولنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ دل میں اٹھنے والی باتیں کہ دل میں کیا چھپا ہے۔ اور جو انسان خلوص نیت کو اپنا لیتا ہے اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، وہ بھی نوٹ کر کے لے جائیے۔ پہلی بات یہ ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے، کوئی بھی عمل اس وقت تک وہ قابل قبول نہیں جب تک اس میں اخلاص نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، اس وقت تک وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ نبی اسلام کی حدیث آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له به خالصا وابتغي به وجهه، اللہ وہی عمل قبول کرتے ہیں، تمہاری نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عمرے ہوں، حج ہو، تمہارے صدقہ خیرات ہو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہو، اللہ وہی قبول کریں گے جو اس کی رضا کے لیے کی ہوگی، وگرنہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ بلکہ ایک اور نقطہ بھی نوٹ کر لو، اگر دو بزنس پارٹنر ہوں آپس میں، بزنس ہو رہا ہے، دو پارٹنر ہیں، 2 4 6 جتنے بھی، ایک بندہ 1% پروفٹ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، ایک بندہ 1% پروفٹ بھی نہیں چھوڑتا، لیکن اللہ کے کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عامل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس آدمی نے عمل کیا
تو سپوز دیٹ اس نے 90% اس کی نیت تھی کہ اللہ راضی ہو, 90% نیت تھی کہ اللہ راضی ہو, لیکن جسٹ 10% یا 5% اس کا ارادہ تھا چلو نال جے بھی گرم ہو جائے, تھوڑی عزت بھی لگ جائے, تھوڑی شہرت بھی ہو جائے, ذرا ناموری بھی ہو جائے, ذرا پٹی پہ تختی پہ میرا نام بھی آ جائے, اور ذرا ویب سائٹ پہ میری تصویر بھی لگ جائے میں نے صدقہ کیا ہے, ساتھ میں یہ بھی نیت بن گئی 5%, اور دنیا میں 1% پرافٹ کو نہیں چھوڑتا. اللہ کہتے ہیں ترکتہ و شرکہ, میں نے وہ جو 90% میرے لیے کیا تھا میں وہ بھی چھوڑتا ہوں, لے جاؤ. فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِهِ, جاؤ اس سے جا کے ثواب لو, اجر لو, جس کے لیے تم نے 5% بھی کیا ہے, میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. یہ معمولی بات ہے. ذرہ برابر بھی ریاکاری یا اخلاص نیت میں ذرہ برابر بھی کمپرومائز برداشت نہیں ہے. یہ معمولی بات ہے. اور دنیا میں تو یہ باتیں ہو رہی ہیں, آخرت میں اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے, آخرت میں اسی کے مطابق تمہاری پوزیشنیں ہوں گی. نبی اسلام کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا یکشف ربنا تبارک و تعالی یوم القیامت عن ساقی, قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العزت اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے. فیسجد کل مؤمن و مؤمنہ, یہاں پہ چھانٹیاں ہوں گی اخلاص کی, یہاں پہ نکھیڑے ہوں گے, یہاں میں پتہ چلے گا کون زیادہ اخلاص میں ماہر تھا, یہاں میں پتہ چلے گا. اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے. نبی اسلام نے فرمایا فیسجد کل مؤمن و مؤمنہ, ہر مومن مرد ہو یا عورت جس نے دنیا میں خلوص نیت کے ساتھ یہ باتیں کی ہوں گی وہ سجدے میں گر جائیں گے. وَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعًا, اور وہ باقی رہ جائیں گے جنہوں نے دنیا میں شہرت کے لیے, واہ کے لیے, ناموری کے لیے اور بلے بلے کے لیے نیکیاں کی ہوں گی, وہ پیچھے رہ جائیں گے. اور فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدْ فَيَعُودُ ظَهْرُ طَبَقًا وَاحِدًا, جب وہ سجدہ کرنے کے لیے آگے کو جھکنے لگیں گے پیچھے کو گر جائیں گے, سجدہ نہیں ہو پائے گا. اللہ کہ اٹھاؤ لے جاؤ ان کو جہنم میں پھینک دو. وہاں پہ نکھیڑے ہوں گے, پھر وہاں میں پتہ چلے گا کون اخلاص والا تھا. یہ تو دل کی بات ہے نا, میرے دل میں کیا ہے, یا ممبر پہ بیٹھا بول رہا ہوں, ایک ہفتے سے حدیثیں جمع کر رہا ہوں, آیتیں جمع کر رہا ہوں, اپنی تقریر کی نوک پلک درست کر رہا ہوں, یہاں آپ کو سنا رہا ہوں, میرے دل میں ارادے کیا ہیں, مجھے کیا چاہیے, یہ صرف میں جانتا ہوں. آپ مجھے جو سننے کے لیے آئے ہیں آدھے گھنٹے سے میری بات سنیں گے, اور پھر جو ہے وہ جمعے کے بعد جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے. آپ کو کیا چاہیے, کیا لینے کے لیے آئے ہیں, کیوں یہ آدھا گھنٹہ بیٹھے, کیوں یہ وقت دیا, یہ آپ کو کیا چاہیے آپ کے دل کو پتا ہوگا, میں نہیں جان سکتا. یہ دل کی بات ہے. اور اللہ ہماری حرکتوں کو نہیں دیکھتا. یہاں ایک نقطہ سن لو, ان اللہ لا ينظر الى صورکم, اللہ تمہاری شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا, ولکن ينظر الى قلوبکم, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تم یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو, کس لیے آئے ہو؟ کچھ وہ بھی ہوں گے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہوں گے مغرب الان واسطے, اور کچھ وہ بھی ہوں گے وقت پاس کرنے کے لیے, اور کچھ وہ بھی ہوں گے جو اس انتظار میں بیٹھے ہوں گے کب جماعت کھڑی ہو تو ہم فٹافٹ 2 رکعتیں پڑھیں واپس جائیں. کچھ وہ بھی ہوں گے, ارے کچھ وہ بھی ہوں گے جن کو اللہ کی محبت کھینچ کے لائی ہوگی. کچھ وہ بھی ہوں گے جن کو رب کی جو ہے شوق, ملنے کا شوق کھینچ کے لایا ہوگا. کچھ وہ بھی ہوں گے جن کو علم کی حرص اور علم کا لالچ کھینچ کے لایا ہوگا. کچھ وہ بھی ہوں گے اس ارادے سے آئے ہوں گے کہ آج ہمیں قال اللہ و قال رسول کے ترانے سننے کو ملیں گے, نبی کا فرمان سننے کو ملا ہوگا. اور کچھ وہ بھی ہوں گے جن کو اللہ کا خوف کھینچ کے لایا ہوگا کہ اگر جمعہ چھوڑ دیے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. یہ بھی نیتیں ہوں گی, انہی نیتوں پہ تمہارے فیصلے ہوں گے, کہ انہی نیتوں پہ تمہیں اجر دیا جائے گا, اسی نیت پہ فرشتوں کے قلم چلیں گے, اسی نیت پہ تمہاری پوزیشنیں, تمہارے رزلٹ اناؤنس ہوں گے, اسی نیت پہ تمہیں اجر ملیں گے. کسی کو 10%, کسی کو 5%, کسی کو 50%, کسی کو 100% اجر ملے گا. تمہاری نیتوں پہ فیصلے ہوں گے, نیتوں پہ. کس ارادے سے آئے ہو, کیا لینے آئے ہو, کیا چاہیے تمہیں, آدھا گھنٹہ ٹائم دے رہے ہو, کیا چاہیے تمہیں. میں اگر زبان سے پوچھتا ہوں کیا چاہیے, سارے کہیں گے, میں بھی کہوں گا اللہ کے لیے کھڑا ہوں یہاں پہ. لیکن یہ زبان کی بات ہے, خاموشی سے دل سے سنو وہ کیا کہہ رہا ہے.
وہ کس لیے یہاں آیا؟ کیا عادت کے لیے؟ کیا ایک جو ہے حاضری لگوانے کے لیے؟ سر محبت پیدا کیجئے، مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ آئیں رب سے ملنے کے لیے، رب کی محبت کے لیے آئیں، رب سے ملنے کے لیے، رب کا پیارا بننے کے لیے آئیں، رب سے ملنے کے لیے، رب کی رضا کے لیے، کوئی اور مفاد نہ ہو، کوئی اور نیت نہ ہو کہ اللہ قیامت کو اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے بچا کے جب اپنی جنت دے دے، اپنے دیدار کا مستحق بنا دے۔ یہ نیتیں بناؤ اپنی، اسے خلوص نیت کہتے ہیں، اور نیت نہ ہو تو بات کر رہا تھا، عمل وہی قابل قبول ہے جس میں اخلاص، ایک بات۔ دوسری بات، عمل تھوڑا بھی ہو تو کافی ہے، اخلاص ہے، عمل تھوڑا بھی ہو تو کافی ہے۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، اپنی نیت خالص کر لے، اپنے رب کے لیے اعمال کر لے، عمل تھوڑا بھی ہو تو اللہ رب العزت تمہیں اجر و ثواب سے نواز دیں گے، اور تمہارے لیے اللہ رب العزت اجروں کے ڈھیر لگا دیں گے۔ جس طرح پہلے آپ نے حدیث سنی، ایک پرچی والا کس طرح جنت کا مستحق بن گیا، ایک کھجور صدقہ کرنے والا کس طرح نیکیوں کا پہاڑ بن گیا، ایک دانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کس طرح اس کی جو ہے 700 اس کا اجر بن گیا۔ یہ کس طرح بنا؟ عمل تو چھوٹا تھا لیکن نیت اچھی تھی، نیت اچھی۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، رب عمل قلیل تکبرہ النیہ، کبھی کبھی اعمال تو تھوڑا ہوتا ہے لیکن نیت کی وجہ سے وہ عمل ایک نیکی کا 10 گنا اجر، پھر 700 گنا، پھر 700 گنا سے بھی زیادہ۔ عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن تمہارے یہ اجر ملیں گے۔ تو نماز تو سارے پڑھنے آئے ہیں، کتنے سارے لوگ جمعہ پڑھنے آئیں گے، لیکن نبی اسلام کی حدیث کہتی ہے جتنے لوگ جمعہ پڑھ کے جائیں گے سب کو اجر برابر نہیں ملے گا۔ 5 نمازیں سب کو اجر برابر نہیں ملتا، فجر پڑھ کے گئے صبح سب کو اجر برابر نہیں ملا، کسی کو 10واں حصہ اجر ملا، کسی کو 9واں، کسی کو آدھی نماز کا، کسی کو کچھ بھی اجر نہیں ملا۔ تو یہ نکھیڑے کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ نیت کی وجہ سے۔ جتنی محبت زیادہ ہے، جتنی طرف زیادہ اللہ کی، اتنے گریڈ بڑھ رہے ہیں، اتنی جو ہے وہ اس کے مارکس، اتنے سٹار بڑھ رہے ہیں اس کے۔ دس از اے ڈیپینڈ اپون یور نیت، تمہاری نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُقَلِّلُهُ النِّيَّةُ، کبھی تو بڑے بڑے اعمال ہوتے ہیں، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے قیام، اور عمروں کا حساب ہی کوئی نہیں، صدقہ خیرات کی لائنیں لگی ہوئی ہیں لیکن اجر پلے کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، دنیا کی واہ واہ اور بلے بلے مقصود تھی۔ یہاں نیت کی بات، 2 باتیں ہوں گی، تیسری بات نوٹ کریں، اخلاص نیت سے ہی یہ فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری نیتوں پہ اگر تم نے عمل نہیں بھی کیا اللہ اجر لکھ دیتے، اگر نیت خالص، عمل نہیں بھی کیا اللہ اجر لکھ دے۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من توضع فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد فوجد الناس قد صلوا، ایک شخص ہے گھر سے وضو کیا، حدیث بہت پیاری سنیے گا، گھر سے وضو کیا اور چل پڑا مسجد کی طرف، فوجد الناس قد صلوا، نیت یہ تھی کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، لیکن آگے آیا تو نماز ہو چکی ہے، یہ کہتا اوہ میں تو نماز پڑھنے کی نیت سے آیا تھا جماعت کے ساتھ، لیکن جماعت تو ہو گئی۔ نبی اسلام نے فرمایا اعطاہ اللہ مثل من قد صلی وحضر، اللہ رب العزت اس کو اتنا اجر دیں گے جتنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو اجر ملے گا، ولا ينقص من ذلك من اجره شيئا، اور اجر میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ خلوص نیت پہ عمل نہیں کیا اس نے۔ اور ایک اور روایت سنو اس ضمن میں، نبی اسلام نے فرمایا من سأل الشہادة بصدق بلغه اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشی، جو آدمی اللہ سے شہادت مانگتا ہے صدق کے دل سے، اللہ تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، موقع تو دے دینا ہے، نیت، ارادہ، قصد، عزم، ڈٹرمینیشن، اس کا یہ عزم ہے میں اپنے رب کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، دعائیں بھی کرتا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا اللہ اس کو شہداء کا اجر دیں گے، چاہے اپنے گھر میں اپنے بستر پہ اس کی موت آئی ہے، اجر اس کو شہیدوں کا ملے۔ دلیل اس کی ایک اور سن لیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں کیا کرتے تھے،
یا اللہ شہادت کی موت دے دے، شہادت کی موت۔ صحابہ پریشان ہوتے کہ مدینہ تو حرم ہے، یہاں تو جہاد ہوگا نہیں، یہاں قتال ہوگا نہیں، اور آپ کیسے شہید ہوں گے؟ اور آپ کہتے ہیں مدینہ میں شہادت دے، مدینہ میں کیسے شہادت ملے گی آپ کو؟ دعائیں کیا کرتے تھے، پھر مدینہ میں شہید ہوئے کہ نا؟ نماز کرا رہے تھے کہ ابو مجوسی، فیروز مجوسی نے خنجر مارا، اور یہ تو واقعی شہید ہوئے، ریالٹی میں شہید ہوئے دعا کی وجہ سے۔ لیکن نبی اسلام نے فرمایا جو آدمی شہادت مانگتا ہے شہید نہیں بھی ہوا، اللہ رب العزت کو شہداء کا درجہ دے گا۔ نیت کی بنا پہ تمہارے فیصلے ہوں گے۔ اور ایک اور عمل نوٹ، ایک اور فائدہ تیسرا نوٹ کریں، خلوص نیت کی وجہ سے معاشرے میں اصلاح ہوگی، خلوص نیت کی وجہ سے معاشرے میں اصلاح ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے ارادہ کیا کہ میں آج نیکی کروں گا، صدقہ کروں گا، گھر سے صدقہ لیا، ارادہ یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، مجھے خود کو بھی پتہ نہیں چلے گا میں نے کہاں صدقہ کیا ہے۔ یہ خلوص ہے۔ صدقہ کرنے کے لیے نکلا، راستے میں کوئی شخص جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں صدقہ تھما کے خود چل پڑا، اور وہ چور تھا۔ لوگوں نے باتیں کی آج چور کو کسی نے صدقہ دے دیا۔ صبح اس کو پتہ چلا، کہتا اللہم لک الحمد، یا اللہ تیرا شکر ہے، میرا ارادہ صدقہ کرنا تھا، کسی چور کو دینا نہیں۔ دوسری رات پھر ارادہ کیا، آج میں پھر صدقہ کروں گا۔ فوضع علی ید زانیہ، کسی زانیہ عورت کو صدقہ دے کے آیا۔ لوگوں نے پھر باتیں کی، تیسرے دن پھر صدقہ کرنے کے لیے نکلا، اور کسی مالدار کے ہاتھ میں، غنی کے ہاتھ میں صدقہ پکڑا کے آ گیا۔ لوگوں نے باتیں کی، لو آج یہ مالدار کو صدقہ دے گیا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہم لک الحمد، یا اللہ تیرا شکر ہے، میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، مجھے نہیں پتا یہ مالدار ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، اسے بتاتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کی، اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ تمہارے اس صدقے کی بدولت جو چور تھا، اس مال کھانے کی وجہ سے اس قدر اس کو یہ برکت ملی اور ہدایت ملی اور اس کے دل کو ڈائریکشن ملی، اس نے چوری کرنا چھوڑ دی۔ اور تمہارے اس صدقے کی وجہ سے اس زانیہ نے بدکاری چھوڑ دی۔ تمہارے صدقے کی وجہ سے وہ مالدار جو بخیل تھا، اس نے اپنے مال سے صدقے کرنے شروع کر دیے۔ اس صدقے کی وجہ سے جو خلوص نیت سے دیا گیا تھا، کس طرح معاشرے میں اصلاح ہوئی۔ یہ خلوص نیت کے فائدے، یہ خلوص نیت کے فائدے ہیں جو اللہ رب العزت ہمیں دیتا ہے۔ اور ایک آخری بات نوٹ کر لیں، جو مخلص آدمی ہوتا ہے، آخری نشانی جو مخلص بندے کی ہے، المخلص یکتم حسناتہ کما یکتم سیئاتہ۔ مخلص بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، اس طرح اپنی نیکیوں کو بھی چھپاتا ہے، اپنی نیکیوں کو بھی نہیں ظاہر کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آتا ہے میں نے اس رمضان کو 4 قرآن ختم کیے تھے۔ بھئی تجھے کسی نے پوچھا ہے؟ میں نے اس رمضان کو اتنے صدقے کیے۔ لوگوں کے اندر تذکرے کروانے کے لیے، لوگوں کے اندر اپنی تعریف بڑھانے کے لیے کہ فلاں تختی پہ میرا نام آ جائے۔ 1000 کا نوٹ کسی غریب کو دیتے ہوئے 10 لوگوں نے پکڑا ہوتا ہے اور تصویر کھنچا رہے ہوتے ہیں، ہم 1000 کا نوٹ دے رہے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ایک مسجد کے اندر ایک صف دیتا ہے یا ایک پنکھا لگوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسجد میں انٹر ہوں اور مسجد کی انتظامیہ مجھے سلوٹ مارے، میں نے ایک صف مسجد میں دی، مسجد میں ایک گھڑی لگوا دی اور نیچے موٹا کر کے لکھوا دیا برائے سال ثواب فلاں۔ اللہ کو نہیں پتا کس لیے لکھوا رہے، کس کو بتانا چاہتے۔ المخلص یکتم حسناتہ کما یکتم السیئات۔ مخلص بندہ جس طرح اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے، اس طرح اپنی نیکیوں کو بھی چھپاتا ہے۔ اپنی نیکیوں کو چھپانا سیکھیے۔ وہ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال کہ کھو میں ڈال، تو کہیں بھی ڈال، لیکن نیکی کر کے چھپا۔ یہ مخلص بندے کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہماری نیتوں کو، ہمارے ارادوں کو، ہمارے قصدوں کو اللہ رب العزت ایک ڈائریکشن دے، وہ ڈائریکشن جو خلوص نیت کی ہو، وہ ڈائریکشن جو اللہ رب العزت کی رضا کی ہو، وہ ڈائریکشن جو صراط مستقیم کی ہو، وہ ڈائریکشن جو اللہ کی جنت کی ہو، اللہ کے ثواب کے حصول کی ہو، اللہ کے پیارا بننے کے حصول کی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.